بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو کہ استغفار کے اوپر ہے۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا استغفار کون سا ہے، ہم یہ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ وہ استغفار جس کو اللہ سخت آزمائش کو آسانی میں بدل دیتا ہے، وہ کون سا استغفار ہے۔ آپ ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو پتہ چل ہی جائے گا۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ استغفار کے اوپر ہے۔ استغفار کے یہ کلمات دراصل دعا پر مشتمل ہیں۔ اس استغفار کی تاثیر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا بلکہ آپ علیہ السلام کو معافی بھی مل گئی اور نجات کا ذریعہ بھی بنا۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سورہ انبیاء میں آیا ہے۔ اللہ نے سورہ صافات میں فرمایا ہے، اگر یونس ہمیں اس دعا کے ساتھ یاد نہ کرتا پھر اسی دن نکالا جاتا جس دن مردے نکالے جاتے ہیں، یعنی قیامت تک وہ اسی میں ہی رہتے، پھر یونس علیہ السلام کی قبر بن جاتی۔ اگر وہ اس دعا کو نہ کرتے، اس دعا سے کئی رزلٹ نکلتے ہیں، یعنی یہ کہ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے قیامت والے دن نکلنا تھا کیونکہ آپ نے مجھے ناراض کیا تھا گناہ کے سبب میں، بلکہ ان سے ایک لغزش ہو گئی تھی، وہ غصہ بھی اسی دعا کے سبب ٹھنڈا ہو گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بیسٹ استغفار میں سے ایک ہے۔ مطلب آیت کریمہ بھی بات اپنے پاس رکھ لیجئے کہ آیت کریمہ بھی استغفار کی ہی ایک شکل ہے۔ تو دن میں سے جتنا بھی چاہے حصہ، جو بھی حصہ آپ کو مل سکے پڑھتے رہے کریں، کثرت سے پڑھا کریں۔ اور جامع ترمذی میں یہ روایت ہے کہ یونس کی دعا کی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ اس سے محروم نہیں لوٹائے گا۔ مطلب وہ جو بھی مانگے گا، جس چیز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے گا، جس چیز کی وجہ سے بھی اس کو دکھ اور تکلیف پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ اسے عافیت عطا کرے گا۔ یہ اسم اعظم میں سے ہے، اور قرآن میں بھی ہے کہ مومنین کو ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگے گا۔ اس کا ترجمہ اتنا پیارا ہے، لا الہ الا کوئی نہیں ہے سوا تیرے، سبحانک اے اللہ تو غلطیوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں تو انسان ہوں، میں تو غلطیاں کروں گا۔ مطلب اللہ تو ہر لغزش سے، ہر خطا سے پرے ہے، یہ ہم بندے ہی ہیں، یہ ہم مخلوق ہی ہیں جو اسے بار بار خطائیں کرتے ہیں، جن سے بار بار غلطیاں ہوتی ہیں۔ انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو، جتنا بھی پاک ہو، وہ غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ انبیاء اکرام تو معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، بس ان سے کبھی کبھار کوئی لغزش ہو جاتی تھی، جیسے آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، انہوں نے تندور کھا لیا۔ نوح علیہ السلام سے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندے کی موت ہو گئی۔ یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تو تمام تر چیزوں سے پاک ہے اور وہ پرفیکٹ ذات ہے، لیکن اس انسان کے اختیار میں بہت کچھ، مطلب کیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی ذات ایسی ہے کہ وہ ہر وقت غلطیوں کی، خطاؤں کی طرف مائل ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ نفس لگا ہے۔ تو صرف پرفیکشن صرف ایک میرے اللہ کے لیے ہے۔ انسان سے بار بار لغزش ہوں گے، بار بار گناہ ہوں گے، لیکن جب بھی وہ گناہ کرے گا، جب بھی وہ لغزش کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، اس کا غصہ آئے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، اس کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آئیں گی۔ پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ذرا سا بھی گھر کے اوپر کسی قسم کی چھوٹی بڑی مشکلات آتی تھی تو بڑے بزرگ کیا کہتے تھے، وہ فوراً کہتے تھے کہ وہ جلدی جلدی سے آیت کریمہ کا ورد کرو، آیت کریمہ کا ختم دلاؤ۔ 1,25,000 والا ختم کرتے، مطلب 1,25,000 والا وظیفہ شروع کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کون کون سے ہم وظیفوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے میں استغفار کے ذریعے تمہیں نواز دوں گا، تمہاری غلطیوں کو، تمہاری خطاؤں کو، تمہاری کوتاہیوں کو معاف کر دوں گا، میرا جو غصہ ہے، میرا جو امتحان ہے، میرا جو آزمائش ہے،
وہ آہستہ آہستہ تم پر ختم کر دی جائیں گی، اور تمہارے لیے وہاں سے راستے نکالوں گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں بندوں سے فرمایا ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہیں بارشوں سے نوازوں گا، میں تمہیں اولاد سے نوازوں گا، اگر تمہاری افرادی قوت نہیں ہے تو میں تمہیں بیٹوں سے نوازوں گا، میں تمہارے لیے نہریں جاری کر دوں گا، میں تمہیں باغات کا پھلوں کا مالک بنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے۔ اکثر لوگ کمنٹ باکس میں دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں آپ دنیاوی لالچ کے لیے استغفار نہ کرا کریں، آپ اس کو اللہ کے رضا کے لیے اور توبہ کے لیے اسے پڑھیں۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہا ہے کہ تم استغفار کرتے رہو، یہ تو دنیا ہے، یہ تو اسباب کی جگہ ہے، یہاں تو انسان کو رہنے کے لیے رزق کی برکت چاہیے، اسے افرادی قوت بازو مضبوط کرنے کے لیے اولاد کی بھی ضرورت ہے، اسے نہریں اور بارشوں کی بھی ضرورت ہے، اسے کھانے اور پینے کے لیے اناج کی اور باغات کی پھلوں کی بھی ضرورت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہے ہیں کہ تم کثرت سے استغفار کرتے رہو، تم استغفار کو لازم پکڑ لو، میں تمہیں ان سب چیزوں سے نواز دوں گا، اور اس کے علاوہ میں تمہیں آخرت کی آسانی بھی دوں گا اور درجات بھی بلند کر دوں گا۔ تو پھر آپ کیوں کسی کا دل چھوٹا کرتے ہیں، آپ کیوں کسی کو منع کرتے ہیں؟ وہ جو غیر اللہ والے اتنے بڑے بڑے وظیفے جو کہ انسان کو مشکلات میں ڈال دیتے ہیں اور پتہ نہیں ان کی کیا ترتیب ہوتی ہے، ان سے کہیں گنا اچھا نہیں ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ اور لازم طریقے سے استغفار پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کے اس ریپینٹنس، اس توبہ کے کلمات ادا کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ہم پر ٹھنڈا ہو اور ہمارے ہاتھ پیر آنکھ کہیں سے بھی گناہ ہو رہے ہیں تو کیونکہ انسان تو مکمل اپنے نفس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور شیطان اس کو الگ بہکائے جا رہا ہے، اس سے بار بار غلطی ہو رہی ہیں، اس سے بار بار لغزشیں ہو رہی ہیں، تو ہمیں تو بار بار استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی مصیبت اور مشکلات ہم پہ آتی ہیں، یہ ہماری کسی نہ کسی غلطی اور گناہ کی سبب سے ہی ہم پر مسلط کی جاتی ہے۔ تو اس کا حل بھی قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ہم استغفار کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری آزمائشوں کو آسان کر دے گا۔ تو میرے تمام تر مسلمان بھائیوں، خود بھی استغفار لازم پکڑ لو۔ آپ نے جتنا استغفار پڑھا ہے اس سے آپ کے معاملات درست نہیں ہو رہے ہیں تو کثرت کر دیجئے، مقدار کو بڑھا دیجئے، اس کو آہستہ آہستہ زیادہ کر دیجئے اور خوب دل لگا کر پہلے سے کئی گنا دل جمی سے گنا استغفار کر دیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کمی پیشی ہو رہی ہو یا ہمارے اعمال کا بوجھ ایسا ہے کہ وہ اتنے استغفار سے صاف نہیں ہو پا رہا ہے، تو تھوڑی سی کثرت کر لیجئے، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ختم کر کے آپ کے درجات ہی بلند کرے گا۔ یہ قرآن اور حدیث سے اور سنت سے ثابت ہے، تو اس کو لازم پکڑیے اور اس کی کثرت کیجیے اور اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پر ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ کسی بھی لغزش کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو آزمائش میں ڈالا ہے تو ہم تو پھر انسان ہیں، ہم تو لغزشیں نہیں کرتے، ہم تو بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں جو کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے آنکھ سے، ہمارے غصے سے ہوتے ہی رہتے ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اسے اپنے گناہوں کو ان سے معافی مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے، اپنے حسد، چاہے وہ حسد ہو یا اپنا غصہ ہو، اس کو ہم کنٹرول کریں۔ ہم سے تو بہت زیادہ کچھ ہو جاتا ہے، تو مجھے اور آپ کو بہت زیادہ تر استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس آیت کریمہ کو، سید الاستغفار کو اور مختلف استغفار کو جو کہ حدیث سے ثابت ہے، انہیں مضبوطی سے پکڑ لیجیے اور ذکر اللہ کا کرتے رہیے، کہ ایسے ذکر اللہ کا کریے کہ لوگ آپ کو دیوانہ اور مجنون سمجھنے لگے، اس طرح سے ذکر کرنے کی تلقین کریے۔ تو اپنا دل نہ کم کیجیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اور ضرور آپ کو نواز دے گا، بس تھوڑا
سا صبر رکھ دیجیے، ہو سکتا ہے آپ کا ذکر کرنا اس کو بہت زیادہ پسند آئے، اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو آسانی دینا شروع کریے۔ یہ جو آسانی دینے کا فن ہے، جس دن اس کی لذت آپ کو محسوس ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسانیوں سے بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے آپ کے کام بنائے گا جہاں سے آپ نے تصور بھی نہیں ہوگا۔ اپنے لیے بھی دعا کریے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کریے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کی معافی مانگیے اور اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرے، اور ہمارے اوپر جو مشکلات اور پریشانیاں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے سکون اور اطمینان دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا رزق وسیع فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے بھی آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے، محتاج نہ بنائے۔ جو بھی میرے بہن بھائی بیمار ہیں، کسی بھی دکھ درد تکلیف یا آزمائش میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے جن بھی بہن بھائیوں کو یہ ساری پریشانیاں ہیں تو آپ لوگ ضرور استغفار کریے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی سنے گا، آپ کے گناہوں کی بھی معافی دے گا۔ وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے، اس دنیا سے بھی بڑا ہے، تو اور اللہ تعالیٰ سب کو بخشنے والا ہے، وہ ضرور ہم سب کو بخشے گا۔ ہمیں بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع ہونے کی ضرورت ہے، دنیاوی فائدہ نہ دیکھ کے اللہ تعالیٰ کے میں جو ہم ان چیزوں پہ دھیان لگائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت میں دھیان لگائیں، نہ کہ سوشل میڈیا میں، نہ کہ ٹی وی میں بیٹھ کے ہم دھیان لگائیں۔ ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کو لازم پکڑیے، آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی زندگی میں استغفار کو لازم کیا ہے اور میری زندگی دن پہ دن آسان ہوتی جا رہی ہے، ہر مشکل اور پریشانیاں مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہیں، تو آپ بھی اس کو لازم پکڑیے اور آپ کی زندگی بھی اتنی آسان ہو جائے گی، آپ جو سوچیں گے وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا بادشاہ ہے، وہ سب کی سنتا ہے، آپ کی دعائیں بھی سنے گا۔ تو چلیے اس ویڈیو کو میں یہی اینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، اسلامک ورلڈ کو ثواب جاریہ کے طور پر یہ ویڈیو دوسروں تک ضرور پہنچائیے، تاکہ آپ بھی ثواب کے حقدار بنیں، کیونکہ آپ بھی اگر دوسروں کو شیئر کریں گے تو ان کو بھی استغفار کے بارے میں معلوم چلے گا، تو آپ بھی ثواب کے حقدار ہوئیں گے۔ میرے ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں، اور آپ کی کیا میریکل اسٹوری ہے استغفار کے اوپر کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور ثواب جاریہ کے طور پہ دوسروں کو ویڈیو شیئر کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔